بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ شب برات کیا ہے اور شب برات کے فضائل کیا ہیں۔ اس رات میں اللہ پاک کیا کیا اپنی مہربانیاں، اپنے کرم اس دنیا میں مسلمانوں پر فرماتے ہیں، کیا حساب ہوتا ہے، کس کی بخشش ہوتی ہے، کیسے بخشش ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم اس رات کی رحمتوں کے بارے میں، اس رات کے فضائل کے بارے میں آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ تو میرے پیارے ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ پورے سال میں ان سے سرزدہ ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف آپ نے سر اٹھایا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو بخشش دیتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ماہ شعبان میں اللہ پاک رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے تو وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو شخص ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اسے سکرات موت سے نجات عطا فرماتا ہے اور قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت اور ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی رات عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اور آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں رب کو سجدہ کیا۔ اسی طرح چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا کہ خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رات میں ذکر کیا۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا کہ خوشی ہو اس شخص کو جو اس رات اللہ کے خوف سے رویا ہے، اور چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ خوشی ہو سب مسلمانوں کو، اور ساتویں آسمان پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا کہ کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے، تو جبرائیل فرمانے لگے کہ اول شب سے لے کر طلوع فجر تک، اور مزید فرمانے لگے کہ اس رات جہنم سے رہائی پانے والی جماعت کا گروہ کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ یہ شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہی کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں، اور لوٹنے والوں کو اللہ اتنا نواز دیتا ہے
کہ جو انسانی حوصلوں کی وسعت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے اس رات رحمت کے فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے کہ جو کوئی شعبان کی 14 تاریخ کے بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک اس رحمتوں والی رات کے بدلے، اس رحمتوں والی رات کے صدقے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔